شبانہ کی شادی محبوب کے ساتھ کروا دی گئی تھی، اگرچہ وہ محبوب کو پسند نہیں کرتی تھی۔ شبانہ پسند تو کرتی تھی لیکن محبوب کے چھوٹے بھائی شہاب کو۔ لیکن ایسا ہوا تھا کہ جب رشتہ مانگنے کی بات آئی تھی، کیونکہ محبوب بڑا بھائی تھا، اس لیے محبوب کا رشتہ شبانہ کے لیے مانگا گیا تھا۔ شبانہ کوئی غیر نہیں تھی، محبوب کے چچا کی بیٹی تھی، اور محبوب اور شہاب دونوں سگے بھائی تھے۔ لیکن شبانہ نے کبھی بھی محبوب کو اس نظر سے نہ ہی دیکھا تھا اور نہ ہی محبوب کو شبانہ نے پسند کیا تھا۔ شبانہ کی پسند صرف ایک ہی جگہ پر آ کر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ شہاب کو اپنے لیے پسند کرتی تھی اور دونوں کے درمیان محبت تھی۔ یہ بات اگرچہ شہاب اور شبانہ دونوں کو ہی پتہ تھی، لیکن گھر والے ظاہری بات ہے کہ اس بات سے انجان تھے۔ جب رشتے کی بات چلی تو شبانہ نے اپنے والدین کو دبی دبی الفاظ میں یہ بات سمجھائی کہ وہ شہاب کو پسند کرتی ہے اور محبوب کو پسند نہیں کرتی ہے۔ یہاں پر شبانہ کے والدین نے شبانہ کو اس بات کو لے کر کے زور دیا کہ محبوب ایک برسر روزگار آدمی ہے جو کہ اس وقت فوج میں ہے اور اچھی سرکاری نوکری پر ہے، جبکہ شہاب ایک آوارہ گرد سا لڑکا ہے جس کی کوئی آمدنی کا مستقل ذریعہ نہیں ہے۔ اگر تم شہاب کے ساتھ شادی کرو گی تو تمہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا اور تم ہمیشہ پیسے کے معاملات کو لے کر کے پریشان رہو گی، جبکہ محبوب کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک لگی بدی تنخواہ ہے جو کہ اسے فوج سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ فوجی ہونے کے ناطے اسے اور بھی بہت سی ایسی سہولتیں ہیں جو کہ تمہیں ابھی جن کا اندازہ نہیں ہے۔ لہذا ایسی ہی ایموشنل بلیک میلنگ کے آگے شبانہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور محبوب کی بیوی بن کر کے اسی گھر میں آ گئی تھی جس گھر میں شہاب رہتا تھا۔ اب شہاب کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کی بابی بن کر کے یہاں پر آ گئی ہے۔ شہاب کا بہت ہی برا حال تھا۔ کافی دنوں تک تو وہ اس معاملے کو، اس بات کو اپنے اندر جذب نہیں کر پایا تھا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ رات کو دیر دیر تک گھر سے باہر رہتا اور اب تو اس نے مزید بری صحبت اختیار کر لی تھی۔ وہ کبھی کوئی نشہ کر کے آ جاتا، کبھی شراب پی کر کے آ جاتا۔ اسی طریقے سے وہ آدھی آدھی رات کو گھر میں واپس آتا۔ اس کے گھر والے اس کی ان عادتوں کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ایک بات جانتے تھے کہ یہ شہاب ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے کہ اس کی تھوڑی سوسائٹی غلط تھی، اس کا غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن جب سے یہ محبوب کی شادی ہوئی تھی تب سے شہاب کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بگڑ گیا تھا۔ گھر کے افراد کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ شبانہ کو پسند کرتا تھا اور شبانہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب سے شبانہ کی شادی محبوب کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت سے شہاب نے ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ گھر والے اگر اس بات کو جانتے بھی تو شاید یہ گھر والے بھی یہی فیصلہ کرتے کہ محبوب ہی شبانہ کے لیے ایک بہتر شوہر ہے، کیونکہ محبوب ایک ایسا انسان تھا جو کہ برسر روزگار تھا اور فوج میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ وہ فوج میں حوالدار کے عہدے پر فائز تھا اور ظاہری بات ہے کہ ترقی ہوتے ہوتے وہ میجر جنرل کرنل کچھ بھی بن سکتا تھا۔ لہٰذا اس وجہ سے سب ہی محبوب کو ہی پسند کرتے تھے، اور محبوب کو کیونکہ وہ برسر روزگار تھا اسی وجہ سے اس کی شادی بھی کروا دی گئی تھی۔ اگرچہ یہ زہر کا کڑوا گھونٹ تھا جو کہ اس وقت شبانہ نے بھرا تھا اور اپنے والدین کے ایموشنل بلیک میلنگ پر اس نے شادی کر لی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس کے ساتھ من ہو اور اس کے ساتھ شادی نہ ہو تو انسان کو دکھ تو ہوتا ہے۔ وہ بھی شہاب کو اس گھر میں دیکھتی تھی اور اس کے من کے اندر بھی ایک ہی بات چلتی تھی کہ شہاب کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو جاتی تو وہ زیادہ خوش رہتی۔ ادھر معاملات ایسے تھے کہ فوج میں زیادہ تر
محبوب وہیں پر اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا اور گھر میں بہت کم ٹائم دیتا تھا۔ کبھی کبھی چھٹی آتا تھا تو تبھی اس کی بیوی سے کچھ بات چیت ہوتی تھی اور وہ اپنی بیوی کے پاس کچھ دن رہ کر کے پھر واپس کام پر چلا جاتا تھا۔ یہی خوبی اب شہاب میں تھی کہ شہاب تو اگر رات کو لیٹ بھی آتا تھا تو کم از کم اپنے گھر واپس تو آتا تھا۔ اس بات کو بھی بہت زیادہ محسوس کر رہی تھی اور شبانہ اس بات کو بھی سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی شہاب کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہوتی تو اس وقت وہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم گھر تو آ جاتا، اور جب اس کے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داری آن پڑتی تو ظاہری بات ہے کہ یہ بری عادتیں بھی اس کی چھوٹ جاتی۔ وہ کمائی بھی کرنے لگتا اور سب کی آنکھوں کا تارا بھی رفتہ رفتہ بن جاتا، لیکن گھر کے جو افراد تھے، نہ تو شبانہ کے گھر کے لوگ اور نہ اس گھر کے لوگ، انہوں نے نہ ہی اس بات کو سمجھا تھا اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت دی تھی۔ خیر، شہاب کے چچا کی بیٹی تھی شبانہ، رشتہ بھی بنتا تھا اور شادی بہرحال اگر بائی سے ہو گئی تھی تو اب شہاب نے رفتہ رفتہ اس بات کو، اس غم کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس 1 سال میں نہ تو کوئی آنگن میں خوشیوں کی کلکاری کھلی اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس میں شبانہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کیا ہو۔ وہ ہمیشہ محبوب سے شاکی ہی رہتی تھی اور اس کے من میں صرف ایک ہی بات چلتی رہتی تھی کہ اس کی شادی محبوب سے ہو کے ایک ایسے مشین سے اس کی شادی کروا دی گئی ہے کہ جس نے اپنے گھر کو زیادہ وقت نہیں دینا، آتا ہے اور ہاتھ لگا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا جو شخص ہے وہ اس کے ساتھ ساری زندگی وہ کیسے گزار پائے گی؟ اس بات کو لے کر کے اس نے کئی بار اپنے والدین سے بھی بات کی تھی اور اپنے والدین کو شادی کے بعد تو اس نے کئی بار کھری کھوٹی سنائی تھی اور اس میں اس نے اپنے والدین کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ اگر محبوب کی جگہ شہاب سے شادی کرواتی ہوتی تو وہ روزانہ کی بنیاد پر گھر آتا، ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ ماں بن چکی ہوتی، اس کو بیٹی یا بیٹا پیدا ہو چکا ہوتا، اپنے شوہر کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کو ملتا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرواتی جو کہ ایک مشین کی طرح ہے، جو کہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ بارڈر پر گزارتا ہے اور زیادہ تر وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ وہیں پہ رکھتا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد وہ چند دن کے لیے چھٹی پہ آتا ہے اور پھر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ چند لمحے نہیں گزار پاتی کہ اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے شبانہ نے اپنے والدین کو سنایا تو تھا، لیکن والدین بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ بیٹا، آج کی یہ تھوڑی سی سختی جو ہے یہ کل کو تمہارے ہی کام آئے گی۔ ہم نے تمہارے لیے جو سوچا ہے برا نہیں سوچا ہے۔ یہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری عمر ڈھل جائے گی اور اس وقت یہ اگر ریٹائر بھی ہو جائے گا تو اسے اچھی خاصی پینشن ملے گی، گھر ملے گا، سب کچھ سہولتیں ملیں گی، میڈیکل کی سہولتیں ملیں گی جو کہ عام سویلین کو نہیں دی جاتی۔ اگرچہ یہ باتیں ٹھیک تھیں لیکن اس حد تک ٹھیک نہیں تھیں کہ جس حد تک شبانہ کے والدین اسے یہ بات بتا رہے تھے، کیونکہ شبانہ یہ سوچتی تھی کہ اس وقت جوانی کی عمر ہے اور اگر اس وقت میں ہی میاں بیوی آپس میں ساتھ نہیں ہوں گے، میاں کہیں اور ہوگا، بیوی کہیں اور ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی رابطہ کو تعلق ہی نہیں بچے گا تو اس دولت روپے پیسے کا کیا فائدہ جو کہ بڑھاپے میں کام آئے گی۔ دولت روپے پیسے تو اور طریقے سے بھی کمائے جا سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے اور وہ ساتھ جو تھا وہ ان دونوں کو بہرحال میسر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ محبوب کوئی عام سی شکل صورت کا کوئی معمولی سا لڑکا تھا، محبوب بھی اچھا خاصا خوبصورت لمبا چوڑا جوان تھا اور شہاب بھی اچھا خاصا خوبصورت تھا۔ دونوں ہی بھائی اپنی مثال آپ تھے، لیکن پسند اپنی اپنی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ اگر دل آپ کا گدی کے اوپر آ جائے تو پری کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ شروع سے ہی شبانہ جو ہے وہ محبوب کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس نے کبھی بھی محبوب کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ محبوب اس کا شوہر ہوگا اور وہ محبوب کے ساتھ شادی کرے گی۔
وہ ہمیشہ اس بات کو سوچتی تھی کہ شہاب اس کے ساتھ جچتا ہے اور شہاب کی جوڑی اس کی جوڑی اچھی رہے گی۔ پھر اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا اور نہ ہی کوئی آنگن میں کلکاری کھلی اور نہ ہی کوئی بیٹی بیٹا ہوا، اور اس شادی کو 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد ایک جنگ میں اب محبوب کو جانا پڑ گیا، اور یہ جنگ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کارگل وار تھی، اور کارگل وار کے لیے محبوب کو جو ہے وہ وہاں پر کارگل میں بھیج دیا گیا۔ کارگل دول کا یہ واقعہ ہے جو کہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک جگ بیتی کہانی ہے جو کہ آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ محبوب کارگل میں چلا گیا، اور پھر محبوب کے ساتھ رابطہ گھر والوں کا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ کبھی کبھار محبوب کا کوئی فون آ جاتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ شبانہ یا پھر گھر کے باقی کے جو افراد تھے وہ فون کو سن لیتے تھے۔ ان کو بس ایک چیز کی تسلی تھی کہ ان کا بیٹا فوج میں ہے اور بارڈر پر دشمن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ لہٰذا اس تمام بات کو لے کر کے وہ لوگ تھوڑے مطمئن بھی تھے کہ چلو ایک ایسی فیلڈ میں ان کا بیٹا گیا ہے کہ وہ لوگ بارڈروں پر جاگتے اور پہرا دیتے ہیں تو عوام سکون سے سوتی ہے۔ اس بات کو لے کر کے ان لوگوں کے اندر ایک فخر تھا کہ ہمارا بیٹا فوج میں ہے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ جب کارگل وار میں وہ لڑکا گیا، یعنی کہ محبوب گیا، وہاں سے اس کی کوئی بھی خبر جو تھی وہ کافی دنوں تک نہیں ملی۔ تو اب گھر والوں کو تھوڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ نہ تو اس کا فون مل رہا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ اس پریشانی کے چلتے محبوب کے والد صاحب، جن کا نام قدیر خان تھا، جو کہ خود بھی ایک ریٹائر فوجی تھے، انہوں نے خود جا کر کے اس بارے میں معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ قدیر صاحب جب وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر کے معلوم کیا کہ فوجی چھاونی میں جا کر کے معلوم کیا کہ میرا بیٹا محبوب اتنے دنوں سے ہمارے رابطے میں نہیں ہے اور وہ کارگل وار میں گیا تھا، تو اب تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے۔ تو وہاں پر سے پتہ لگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اطلاع ابھی تک نہیں آئی ہے، اور دشمن کے خلاف محاذ پر وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کارگل وار میں وہ لوگ دشمن کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بہت سے فوجی ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ بہت سی چھاونیوں پر حملے کیے گئے تھے، اپنا بھی نقصان ہوا تھا اور ان کا بھی کافی نقصان کیا گیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ محبوب کے بارے میں یا محبوب کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں صحیح طریقے سے علم نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال انہیں بتایا گیا تھا قدیر صاحب کو کہ جیسے ہی باقی فوجیوں سے اور محبوب سے رابطہ ہوگا وہ بہت جلد جو ہے وہ ان کو اطلاع دیں گے، اور اسی اطلاع کے پیش نظر بہت جلد جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ محبوب جو ہے وہ کب واپس آنے والا ہے اور کب جو ہے وہ اس وقت وہ کہاں پر ہے، اور اسی طریقے کی جو بھی معلومات ہوگی وہ محبوب کی بھی دیں گے اور باقی فوجیوں کے بارے میں بھی دیں گے۔ قدیر کے علاوہ بھی بہت سارے والدین تھے جو کہ وہاں پر اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ ایک مشکل محاذ تھا جو کہ برفانی علاقے میں تھا، جس کو کارگل کہا جاتا تھا، اور ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں پر اپنے شب و روز کاٹنا کچھ آسان نہیں تھا۔ لیکن فوج کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا، فوجی کو اپنے فرض سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ فوجی اس وقت اپنی زندگی اور موت کے بیچ میں تھے اور اپنے دشمن کے خلاف ڈٹے کھڑے تھے۔ قدیر صاحب واپس آ گئے تھے۔ شبانہ نے بڑی امید پر نظروں سے قدیر صاحب کو دیکھا تھا اور اس بات کا پوچھا تھا کہ اس کے شوہر کا کچھ پتہ چلا، لیکن ظاہری بات ہے کہ قدیر صاحب کو جو جواب ملا تھا وہی بتا دیا گیا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور اب پریشانی جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگی۔ اس بات کو لے کر کے گھر کے تقریباً تمام افراد ہی پریشان تھے، اور کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں کسی کو سمجھ آئے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تمام لوگ ہی محبوب کو لے کر کے پریشان تھے، اور گھر کے افراد جو تھے وہ تھے ہی کتنے۔ محبوب کے والدین تھے، یعنی کہ ماں اور بابا، اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 بہنیں تھیں جو کہ شادی کر کے اپنے گھر کو جا چکی تھیں۔
صرف ایک شہاب ہی تھا جو کہ اس گھر کا فرد تھا محبوب کے بعد، لیکن وہ بھی آدھی آدھی رات تک غائب رہتا تھا اور آدھی رات کو کہیں جا کر کے وہ آتا تھا۔ ایسے میں محبوب کا بھی یہاں سے غائب ہو جانا، ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ شبانہ نے اس بات کو لے کر کے سوچا کہ وہ اپنے قدم جو ہے وہ تھوڑے سے لڑکھڑا دے اور تھوڑی سی توجہ اپنی شہاب کی طرف کر لے۔ شاید اس کی توجہ اگر شہاب کی طرف ہو جاتی تو وہ شہاب بھی جو ہے آدھی آدھی رات تک باہر نہ رہتا اور گھر جلدی ٹائم سے واپس آ جاتا۔ لیکن پھر وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے اور وہ اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے کہ اس نے شہاب سے محبت کی تھی اور شہاب کو چاہا تھا اور اس کی دلی تمنا تھی کہ شہاب کے ساتھ اس کی شادی ہو، لیکن اب جب کہ اس کا شوہر موجود ہے اور اس کا شوہر بھلے ہی اسے ٹائم نہیں دیتا، کم ٹائم دیتا ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ جو اس کے دماغ میں کبھی کبھار کوئی شیطانی خیال آتا تھا یا شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اللہ توبہ کرتی تھی اور اپنی معافی مانگ لیتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ایسا ناجائز رشتہ بنا لے کہ جس کے ساتھ وہ ساری زندگی اپنے اللہ کے آگے بھی شرمندہ رہے اور اپنے نظروں میں بھی وہ اتنی گر جائے کہ وہ اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اسی طریقے سے اس نے کئی بار اپنے آپ کو موڑا تھا، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ عموماً مائی بابا یعنی کہ قدیر صاحب اور ان کی جو بیوی تھی زرینہ بیگم، وہ تو رات کو جلدی ہی سو جاتے تھے۔ اب رات میں عموماً 12 بجے 1 بجے دروازہ کھٹکھٹا تھا اور دروازہ کھٹکھٹنے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ شہاب تھا، جو کہ اس وقت نشے کی حالت میں دھت کہیں نہ کہیں سے گھر آ جاتا تھا۔ اب اٹھ کر کے جو دروازہ کھولنے کا فریضہ تھا وہ ظاہری بات ہے کہ شبانہ کو ہی انجام دینا پڑتا تھا، لہٰذا شبانہ ہی روزانہ اس کی آدھی رات کو شکل دیکھتی تھی اور کئی بار جو ہے جب اس سے دروازہ کھول کر کے گھر کے اندر لے کر کے آتی تھی تو اس کے من میں ایک بات آتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی سی بہک جائے تو کیا ہے، اس کا شوہر بھی گھر پر موجود نہیں ہے اور اگر وہ بہک جائے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ایک طاقت تھی جو کہ اسے روکے ہوئے تھی، شاید وہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا شہاب اپنے کمرے میں گرتا پڑتا چلا جاتا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ کر کے سو جاتی تھی۔ اگرچہ وہ اپنی اس شادی کو لے کر کے خوش نہیں تھی اور وہ اکیلے میں آنسو بہاتی رہتی تھی۔ یہ آنسو اس بات کے لیے نہیں تھے کہ اس کی شادی محبوب سے ہو گئی تھی، چلو اس نے تو محبوب کو شوہر کے طور پر قبول کر ہی لیا تھا، یہ آنسو اس بات کے لیے تھی کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کی بہت سی خواہشات تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ شوہر کی موجودگی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور شوہر تھا کہ اسے اپنا کام اس قدر عزیز تھا کہ وہ اپنے کام کا ہو کر کے رہ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی کبھی بہک جاتی تھی لیکن جلد ہی اپنے آپ کو ذہنی طور پر سنبھال لیتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور کچھ بھی خبر جو تھی وہ محبوب کی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دن کے بعد ایک فوجی جو ہے وہ گھر پر آیا، اس نے دروازے پر دستک دی اور دروازے پر دستک کی جواب میں قدیر صاحب نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ قدیر صاحب اگرچہ دروازہ بہت کم کھولتے تھے لیکن اس روز انہوں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی قدیر صاحب نے دروازہ کھولا، سامنے ایک فوجی جوان کھڑا تھا۔ اس نے قدیر صاحب کو سلوٹ کیا، کیونکہ بہرحال وہ بھی ریٹائر ہی صحیح لیکن فوجی تھے۔ اب سلوٹ کرنے کے بعد اس شخص نے کہا، سر میں آپ کے پاس ایک بہت ہی عجیب خبر لے کر کے آیا ہوں۔ محبوب کے بارے میں کچھ بھی اطلاع نہیں ملی ہے اور جس بٹالین میں وہ تھا اس بٹالین کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ دشمن کی چھاؤنی پر حملہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں کوئی کنفرم خبر نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمیں محبوب کا جسم نہیں ملا ہے، اگر اس کا جسم مل جاتا تو ہم اس بات کو پورے گارنٹی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن جب تک اس کا جسم نہیں ملا ہے ہم اسے شہید بھی نہیں مان سکتے، لیکن ہم اسے زندہ میں بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں کہ جس بٹالین کے ساتھ تھا، جس فوجی چھاونی پر اس نے حملہ کیا تھا، تقریباً تمام ہی پاکستانی فوجی وہاں پر
شہید ہو گئے ہیں، اور اب ان کی شہادت کی ایک ایک کر کے خبر ان کے گھر والوں کو دی جا رہی ہے۔ کیونکہ آپ کے بیٹے کا جسم نہیں ملا، اس لیے ہم اس بات کو 100% کنفرم نہیں کر سکتے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال جتنے بھی لوگ اس بٹالین کے ساتھ گئے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شہید نہ ہوا ہو، اس لیے تمام بچوں کے جسم واپس آ گئے ہیں۔ ان کے والدین ان کے جسم وصول کرنے کے لیے فوجی چھاونی آ چکے ہیں، اور آپ کے بچے کا نہ تو جسم ملا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ واقعی شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات ایک فوجی نے ایک فوجی کو سنائی تھی، اور اس لیے ساری تفصیل سے بتا دی تھی کہ اسے پتا تھا کہ ایک فوجی اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر کو بڑی ہندا پریشانی سے سنے گا اور اسے دکھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا قدیر صاحب نے بھی دکھ نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو گیا۔ یہ خبر سن کر کے وہ گھر کو پلٹے تو یہ خبر ظاہری بات ہے کہ گھر کے باقی افراد کے کانوں تک بھی پڑنی تھی، اور زیادہ دیر نہیں لگی کہ گھر میں پتہ چل گیا کہ ایسا حادثہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ شبانہ اپنی جگہ رونے لگی، اور اسی طریقے سے محبوب کی ماں جو تھی وہ اپنی جگہ بیٹھ کر کے رونے لگی۔ صرف نہیں رو رہا تھا تو قدیر نہیں رو رہا تھا، کیونکہ وہ باپ بھی تھا اور فوجی بھی تھا، لہٰذا وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن باقی لوگ رو رہے تھے۔ جلد ہی شبانہ کے گھر میں، یعنی کہ قدیر کے بھائی کے گھر میں بھی اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور وہ بھی لوگ چلے آئے۔ ایسا مان لیا گیا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اور اس کی شہادت کی خبر جو ہے وہ فوجی چھاونی کے ذریعے سے آئی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ نہیں ملا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے اب تمام لوگ جو تھے وہ اس بات کو مان کے چل رہے تھے کہ محبوب جو ہے وہ اس بٹالین میں شمار تھا کہ جس کے سارے ہی جوان شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے دشمن کی چھاونی پر حملہ کیا تھا، اس لیے محبوب کے بچنے کا بھی امکان نہیں تھا، اور یہی مان لیا گیا تھا کہ محبوب جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ لہٰذا محبوب کی شہادت کی خبر اب گھر آ چکی تھی، اور شبانہ تو بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی بچی بچہ بھی نہیں تھا، 3 ساڑھے 3 سال شادی کو ہو گئے تھے، اور یہ 3 ساڑھے 3 سال صرف روتے پیٹتے ہی گزر گئے تھے، اور کوئی بھی ایسا نظام نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے شبانہ جو ہے وہ اپنے مستقبل کی کوئی امید رکھ سکتی۔ لہٰذا اس تمام صورتحال کے چلتے اب گھر کے سارے ہی افراد اس بات کو مان کے چلنے لگے کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ محبوب کی شہادت کی خبر مل چکی تھی، اور محبوب کی جسم کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ملی، اور نہ ہی کبھی محبوب جو ہے اس کے بعد گھر آیا۔ مہینے گزرنے لگے، دن گزرنے لگے، اور اسی طریقے سے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں نہ تو محبوب کا کچھ پتہ چلا، نہ ہی محبوب گھر آیا، اور نہ ہی جو ہے کوئی اور معاملہ سمجھا۔ اب 1 سال کے بعد قدیر صاحب کے من میں ایک خیال آنے لگا، اور انہوں نے اس خیال کو لے کر کے اپنے بھائی سے بات کی۔ بھائی بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر شہاب اپنے آپ کو بدلے گا، آدھی رات تک گھر سے باہر نہیں رہے گا، اور کوئی کام دھندا کرے گا جس سے وہ اپنی بیوی کو کما کر کے کھلا سکے، تو تب ہی میں شبانہ کا رشتہ اس کے ساتھ کر سکوں گا۔ جب شہاب کے کانوں میں یہ بات پڑی، اور اسے ایسا پتہ لگا کہ اس کی بھابھی جو کہ اس کے بھائی کی بیوہ تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی کی جا رہی ہے، اور اس کی شادی کی پلاننگ چل رہی ہے، اگرچہ وہ شبانہ کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس صورتحال سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ اب رشتہ بدل چکا ہے، وہ احساسات، وہ جذبات نہیں رہے۔ ہاں، جو نئی نئی چوٹ تھی اس نے اسے ہلا ضرور دیا تھا، اور وہ اس کو لے کر کے پریشان ضرور ہوا تھا۔ وہ واقعی شبانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی، تو اس نے اسے اپنی بھابھی مان لیا تھا۔ لیکن بھائی کے مرنے کے بعد، بھائی کی شہادت کے بعد، ظاہری سی بات ہے کہ اب اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، اور وہ اس بات کو جو ہے وہ ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر گھر کے افراد نے اسے سمجھایا اور اسے بتایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر شرعی ہو، یہ بالکل شریعت کے اندر ہے، اور وہ تمہاری بھابھی تھی اس وقت تک تمہاری بھابھی تھی جب تک کہ تمہارا بھائی زندہ تھا، اور تمہارے بھائی کی وہ بیوہ نہیں تھی۔ اب وہ ایک بیوہ خاتون ہے، اور
کوئی بچی بچہ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے تو تم ہی اسے اپنا لو اور تم اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ لہٰذا اب بہت سارے ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بعد اور گھر والوں کے زور دینے پر اور اس بات کا واسطہ وغیرہ دینے پر کہ تم اس گھر کے اکلوتے بچے ہو، تو تم اگر جو ہے وہ اب اس گھر کو خوشیاں نہیں دو گے تو کون دے گا، اس قسم کی باتوں سے ظاہری بات ہے کہ شہاب کو بھی قائل کر لیا گیا۔ اور ادھر شبانہ تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہو جو کہ اس کے ساتھ رہے اور اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے اور اس کے ساتھ زندگی کو اچھی طریقے سے گزارے۔ سچ پوچھے تو پرانی محبت ایک بار دل میں پھر امٹ آئی تھی اور وہ اس بات کی قائل ہو چکی تھی کہ اس نے اگر شادی کرنی ہے تو اب اگر شہاب کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہے جو کہ قدرت کی طرف سے اسے مل رہا ہے، کیونکہ محبوب کو کبھی بھی اس نے اس لحاظ سے پسند نہیں کیا تھا اور وہ محبوب کے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی، لیکن بس اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے اس نے یہ 3 ساڑھے 3 سال جو ہے وہ کانٹوں پر لوٹ کر کے گزار دیے تھے۔ لہٰذا اس شادی کی بات جو ہے وہ ہونی شروع ہو چکی تھی اور شہاب بھی مان گیا تھا اور شبانہ نے بھی اس سے شادی کے لیے اپنی مکمل آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ جب دونوں طرف سے ہی مکمل آمادگی کا اظہار ہو گیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اب یہ شادی ہونا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہا تھا، لہٰذا سادگی سے ہی 4 لوگوں کو بٹھا کر کے یہ نکاح کروا دیا گیا اور اس طریقے سے شبانہ ایک بار پھر دلہن کے روپ میں اسی گھر میں آ گئی جس گھر میں وہ پہلے بھی محبوب کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، لیکن اب اس کا کمرہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ محبوب کے کمرے میں رہتی تھی اور اس کے کمرے میں سوتی تھی، لیکن اب اس کا کمرہ جو ہے وہ شہاب والا کمرہ تھا اور وہ شہاب کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ سچ پوچھیں تو اس کی دلی تمنا پوری ہوئی تھی اور اس سے جو ہے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی، اس لیے اس نے اس بات کو لے کر کے اپنے من میں خوشی کا اظہار کیا تھا اور وہ خوش تھی کہ اب اس کی شادی شہاب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ شہاب نے بھی شادی کے بعد اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا تھا اور اس نے ایک دکان پر باقاعدہ ملازمت کر لی تھی، اگرچہ اس ملازمت سے بہت زیادہ پیسہ نہیں آتا تھا لیکن بہرحال گھر ان کا چل رہا تھا۔ قدیر صاحب کی پینشن بھی تھی جو کہ آ رہی تھی اور اسی طریقے سے ظاہری بات ہے کہ محبوب کا بھی اب کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ملنا تھا۔ اگر وہ شہید ہوا تھا تو تب بھی اس کے لیے بہت سی مراعات جو تھیں وہ ان کو ملنے والی تھی اور وہ جتنا بھی پیسہ تھا ظاہری بات ہے کہ اسی گھر میں آنے والا تھا، لہٰذا اس سے ان کے معاملات چل رہے تھے اور گھر کا نظام جو تھا وہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو کر دوبارہ سے اپنی زندگی میں جٹ گئے تھے اور دوبارہ سے ان کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ شہاب کے ساتھ شبانہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی اور اسی طریقے سے ان کے معاملات تھے جو کہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں پر یہ بھی امید ہو چلی تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ اللہ کوئی خوشخبری بھی اللہ کی طرف سے ہوگی اور یہ ماں بھی بن جائے گی، کیونکہ اب اس کا شوہر اس کے پاس تھا اور اسے پورا وقت دے رہا تھا، نہ تو وہ کسی فوجی محاذ پر تھا اور نہ ہی وہ کئی کئی مہینے باہر رہتا تھا۔ شہاب تو روزانہ کی بنیاد پر دکان پر جاتا تھا اور شام کو چھٹی کر کے گھر واپس آ جاتا تھا، اپنی بیوی کے لیے تحفے تحائف اور سب کچھ لے کر کے آتا تھا۔ بیوی بھی پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہی تھی اور دونوں کی شادی کیونکہ ہو چکی تھی اس لیے بہت جلد امید تھی کہ کوئی ننھی کلی ان کے گھر میں بھی کھلنے والی تھی، کوئی بیٹی بھی ہو سکتی تھی، کوئی بیٹا بھی ہو سکتا تھا۔ شبانہ کو تو اس بات کی خواہش تھی کہ کوئی ایک ننھا سا بیٹا ہو، لیکن جب وہ شہاب سے بات کرتی تھی تو اسے بیٹیاں پسند تھیں۔ بہرحال یہ دونوں میاں بیوی کی اپنی اپنی پسند کے لحاظ سے بات تھی اور اسی طریقے سے اب زندگی جو ہے وہ ایک ڈگر پر چل نکلی تھی اور خوش و خرم زندگی جو تھی وہ گزر رہی تھی۔ ایک دن سارے ہی گھر پہ موجود تھے، شاید چھٹی کا دن تھا، اس روز شہاب بھی گھر پہ تھا اور قدیر صاحب بھی تھے، اسی طریقے سے قدیر صاحب کی بیگم بھی گھر پر موجود تھی۔ اتفاق سے شبانہ کے گھر والے یعنی اس کے ماں باپ بھی ادھر آئے ہوئے تھے اور دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا سامنے ایک فوجی جوان کھڑا تھا، اس فوجی جوان کے چہرے پر دبا دبا سا جوش اور خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ قدیر صاحب نے اسے اندر آنے کے لیے کہا، وہ گھر کے اندر آ گیا۔ اس نے گھر کے اندر آتے ہی قدیر صاحب سے کہا، قدیر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، محبوب کا پتہ چل گیا ہے، محبوب کو دشمنوں نے قید کر لیا تھا اور وہ دشمنوں کی قید میں تھا،
جسے ہمارے ایک فوجی بٹالین نے وہاں پر جا کر کے دشمنوں کی چھاونی پر حملہ کر کے محبوب کو آزاد کروا لیا ہے۔ محبوب آزاد ہو چکا ہے اور اب ہمارے فوجی ساتھیوں کے ساتھ بہت جلد واپس جو ہے وہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ کے پاس گھر بھیج دیا جائے گا۔ بس یہی ہے کہ یہی اطلاع میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کہ محبوب زندہ ہے اور اب بہت جلد گھر واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع بہت سے لوگوں کے لیے خوشی اور بہت سے لوگوں کے لیے دکھ کا باعث تھی۔ جو لوگ محبوب کے ملنے سے خوش تھے وہ ظاہری بات ہے کہ محبوب کے والدین تھے، اور جن لوگوں کو خوشی نہیں تھی وہ شبانہ اور شہاب تھے، کیونکہ شہاب اور شبانہ کی تو زندگی اجڑنے والی تھی۔ اگر محبوب گھر میں آ گیا اور محبوب کے آنے پر ظاہری بات ہے کہ جو رشتہ شہاب اور شبانہ کا ہو چکا تھا اور جس رشتے کو وہ اب میاں بیوی کی حیثیت سے نبھا رہے تھے وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اور ان دونوں کے درمیان اب میاں بیوی والا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں رہے گا۔ محبوب کی واپسی کا مطلب تھا کہ شبانہ پھر سے محبوب کے نکاح میں چلی جائے گی اور شہاب کے ساتھ اس کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اب پیٹ سے تھی اور شہاب کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور یہ بات بھی گھر کے سارے افراد جانتے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ محبوب کے آ جانے کے بعد یہ بچہ اگر وہ جنم دیتی تو یہ بچہ محبوب کا بچہ کہلا سکتا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ بچہ شہاب کا ہی بیٹا کہلاتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ محبوب بھی اس کا والد کہلاتا۔ بڑی ہی عجیب صورتحال تھی، اور اس صورتحال کے پیش نظر گھر میں کچھ لوگ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا بیٹا واپس آنے والا تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس بات کو لے کر کے افسردہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ شبانہ نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جیسے ہی محبوب اس گھر کی دہلیز کو کراس کرے گا، اس گھر میں قدم رکھے گا، اس کا اور شبانہ کا آمنا سامنا ہوگا، تو شہاب کے نکاح سے شبانہ خود بخود فارغ ہو جائے گی۔ شہاب کو طلاق وغیرہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود یہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور شبانہ دوبارہ سے اپنے دوسرے شوہر محبوب کے نکاح میں چلی جائے گی۔ محبوب کے نکاح میں جانے کا مطلب یہی تھا کہ ظاہری بات ہے کہ اب اس کی جو زندگی ہے وہ محبوب کے ساتھ ہی گزرے گی۔ یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ محبوب کی دیکھ ریکھ میں ہی پیدا ہوگا، اور محبوب کو ہی اس کا زیادہ تر باپ سمجھا جائے گا۔ چلو گھر کے افراد کو تو اس چیز کا علم ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن باہر کے افراد تو اسے محبوب کا ہی بیٹا کہیں گے، یا پھر وہ بیٹی ہوئی تو محبوب کی ہی بیٹی کہلائے گی۔ ان تمام باتوں نے شبانہ کی ذہنیت پر خاصا اثر ڈالا تھا، اور اس بات کو لے کر کے شہاب بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ گھر کے سارے ہی لوگ موجود تھے، اس لیے انہوں نے دبا دبا سا احتجاج اس بات کو لے کر کے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں، لیکن محبوب کے آنے سے ان کی زندگی ایک دفعہ پھر نرگ بن کر کے رہ جائے گی۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ قدیر صاحب یا پھر ان کی بیگم یا پھر خود شبانہ کے والدین بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو قدرت کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی تھی، اور قدرت کا فیصلہ یہ تھا کہ جو پہلے شوہر ہے وہی شوہر رہے گا، چاہے وہ شوہر جو ہے وہ کتنے ہی عرصے بعد لوٹ کر کے کیوں نہ آئے۔ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، اور نکاح کے ٹوٹنے کے لیے طلاق وغیرہ کچھ ضروری نہیں ہوگی۔ شہاب کے اوپر ایک دفعہ پھر پریشانی آ گئی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ شراب اور دوسرے کاموں میں ڈال دیا تھا۔ اب اس کا دل نہیں لگتا تھا، اور اس کا بھائی کسی بھی وقت گھر آنے والا تھا۔ ادھر شبانہ تھی تو وہ بھی ان معاملات کو لے کر کے پریشان تھی۔ وہ کسی بھی طور پر اپنے دل سے جو ہے وہ محبوب کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن وہ بھی شریعت اور قانون کے ہاتھوں مجبور تھی، اور اسے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ اگر وہ اس بات کے لیے کوئی بغاوت کرے گی تو وہ شریعت کی اور قانون کی دونوں ہی کی مجرم قرار پائے گی، لہٰذا وہ اللہ سے کم از کم ٹکر نہیں لے سکتی تھی۔ اللہ کا جو قانون تھا وہ اٹل تھا، اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کا احتجاج درے کا درا رہ گیا تھا، اور اسی طریقے سے 2 سے 3 دن کے اندر ہی محبوب گھر واپس آ گیا۔ محبوب کے آنے کی جہاں پر خوشی تھی وہاں پر اندر ہی اندر ایک غم اور غصے کی لہر بھی تھی۔
اس میں محبوب کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ظاہری بات ہے کہ اسے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ گھر آیا تھا تو اسے فی الحال اس بات کے بارے میں خبر نہیں دی گئی تھی کہ کیا ہو چکا ہے یا اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور معاملات جو ہے وہ کیا نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ محبوب ایک کام کر سکتا تھا اور وہ کام یہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنے نکاح سے اس عورت کو، شبانہ کو، فارغ کر سکتا تھا۔ یہ اختیار محبوب کے پاس تھا، لیکن محبوب ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اپنا بنا بنایا گھر کیوں اجاڑے گا؟ کیونکہ محبوب کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ شبانہ شہاب سے محبت کرتی ہے۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اب وہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے واپس آنے پر لوگ خوش بھی تھے اور کچھ لوگ غمگین بھی تھے۔ قدیر صاحب اور اس کی بیگم بھی اندرونی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ جب شبانہ اور شہاب کے بارے میں محبوب کو پتہ چلے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ محبوب اس بات کو لے کر کے غم اور غصے میں چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کے کچھ سخت رویہ اختیار کرے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جب ان کو اس بات کی خبر ملی تھی کہ محبوب نہیں رہا اور شبانہ کے ساتھ انہوں نے شہاب کی شادی کر دی تھی، تو یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ کسی بھی خاندان میں، کسی بھی گھر میں ہو سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ محبوب بھی اس بات کو قبول کر لے گا، اور اس بات کا قدیر صاحب کو اور ان کی بیگم کو بھی اندازہ تھا، اور قدیر کے بھائی اور اس کی بیگم کو بھی اس چیز کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا۔ محبوب آ چکا تھا اور ابھی تک کسی نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ زیادہ عرصے تک یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی تھی اور اس بات کو کلیئر کرنا تھا۔ لہٰذا 2 سے 3 دن جب وہ گھر میں رہا اور اس نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آرام کر لیا اور اب وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس سے بات چیت کی جا سکتی تھی، تو اب محبوب کو، شہاب کو، شبانہ کو اور باقی گھر کے افراد کو بٹھا کر کے اسے اصلیت سے آگاہ کر دیا گیا۔ بات کو سن کر کے وہ وقتی طور پر ایک غم اور غصے کی لہر، ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر اٹھنی ہی اٹھنی تھی اور اس نے اس بات کو بے حد برا محسوس کیا تھا۔ لیکن جب گھر کے بڑوں نے اسے اس بات کے لیے قائل کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ شہاب کی شادی تو صرف اس لیے کروائی گئی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ پھر 1 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ شبانہ نے اس کے انتظار میں گزارا تھا۔ اس بات کو اور باقی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے محبوب نے چپ تھام لی اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے، لیکن اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ حکم کیا ہو سکتا ہے؟ گھر کے تمام افراد بھی اس بات کو جانتے تھے کہ جب محبوب زندہ سلامت گھر واپس لوٹ آیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ شبانہ اسی کی بیگم ہے اور اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اور وہی اس کا پہلا حقدار ہے۔ جب تک کہ محبوب اپنی مرضی سے شبانہ کو اپنے نکاح سے فارغ نہیں کرتا، اسے طلاق نہیں دیتا، اور پھر وہ طلاق لے کر کے عدت گزارنے کے بعد ہی شہاب سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ تو اس شکل میں ہے کہ جب محبوب اپنی بیگم کو، یعنی کہ شبانہ کو طلاق دے دے، لیکن اگر محبوب اسے طلاق نہیں دیتا اور اسے اس حال میں قبول کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہی اس کا اصل شوہر ہے اور اسی کا اس کے اوپر حق ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو سورج کی طرح عیاں تھی، روز روشن کی طرح عیاں تھی، اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اب یہی طے پایا کہ جیسے پہلے زندگی گزر رہی تھی اور جیسے شبانہ جو ہے وہ اس کا نکاح جو ہے وہ محبوب سے ہوا تھا اور وہ محبوب کی بیوی تھی، تو لہٰذا اب یہی سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ اگر محبوب جوڑنا چاہے گا تو آج سے شبانہ جو ہے اسی کے کمرے میں رہے گی اور ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ میاں بیوی والا تعلق ہوگا، اور ان کے درمیان جو ہے اب وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو بیچ میں ایک دراڑ آئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ قانون اور شریعت کے مطابق ہوا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان دونوں کے لیے جو ہے وہ عجیب ہو۔ شبانہ واقعی اس بات کو لے کر کے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس ایک عورت کے 2 شوہر
یہ بات اس کے لیے بڑی ہی اچنبے کی اور بڑی ہی عجیب بات تھی، لیکن اسے بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اس کے پہلے شوہر کے واپس لوٹ آنے پر اگر وہ اسے اپنانے کے لیے بھی تیار ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسے پہلے شوہر کے پاس ہی لوٹ کر کے واپس جانا ہوگا۔ لہٰذا اس نے اس بات کے صبر کر لیا تھا اور اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹ آئی تھی۔ شہاب نے پھر سے اپنی وہی روٹین اپنا لی تھی اور اس کے ساتھ وہی معاملہ چلنے لگا تھا۔ وہ آدھی رات تک گھر سے باہر رہتا تھا، شراب کے نشے میں دھت گھر واپس آتا تھا اور کبھی کبھار تو وہ رات بھر واپس بھی نہیں آتا تھا۔ اسی طریقے سے معاملات چلنے لگے تھے اور اسی طریقے سے ایک دفعہ پھر محبوب اپنا گھر بسا چکا تھا۔ اب محبوب ظاہری بات ہے کہ فوجی تھا اور اس نے کچھ آرام بھی کر لیا تھا اور کچھ چھٹیاں بھی تھیں جو کہ اسے مل چکی تھیں، لہٰذا جب اس کی یہ چھٹیاں پوری ہونی تھیں تو اس نے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اپنی فوج کا رخ کرنا تھا اور وہاں اپنی ڈیوٹی پر چلے جانا تھا۔ اس کے ڈیوٹی پر جانے کے بعد وہی ایک لمبی جدائی تھی اور اس لمبی جدائی کا شکار ایک لڑکی تھی جس کا نام شبانہ تھا اور جو کہ اب اس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اس دوران ایسا ہے کہ محبوب نے شبانہ سے دوری اختیار کی رکھی تھی کیونکہ محبوب کو اس بات کا پتہ تھا کہ شہاب کے بچے کی ماں اس وقت شبانہ بننے والی ہے، لہٰذا وہ شبانہ سے دوری بنائے ہوئے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ بچہ ہو گیا اور بچہ ہونے کے بعد اس نے جناب اپنی زندگی کو دوبارہ سے آغاز کر لیا۔ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی تھا اور اس کا باپ شہاب ہی کہلاتا تھا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے وہ شہاب کا بچہ ہے اور اس کا جو باپ ہے وہ شہاب ہی ہے، لہٰذا اس بات کو لے کر کے کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ بچہ جو تھا وہ شہاب کا ہی کہلاتا تھا اور محبوب اس بات کو لے کر تھوڑا غمزدہ بھی تھا کہ اس کی شادی کو 3.5 سال کا عرصہ بیتا تھا لیکن وہ باپ نہیں بن پایا تھا، لیکن شہاب نے 1.5 سال میں ہی بچہ پیدا کر دیا تھا اور یہ لڑکی جو ہے جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا تھا یہ باقاعدہ سے شہاب کے بچے کی ماں تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو آسانی سے انسان بلا نہیں سکتا یا ان باتوں پہ جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی اور قدرت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، لہٰذا ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے محبوب نے بھی اس بات کو اپنے اندر جو ہے وہ بسا لیا تھا۔ ایک اندر ہی اندر گلٹی تھی جو کہ اس نے محسوس کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ایسا سوچا کہ وہ اگر شبانہ کو طلاق دے دیتا اور شبانہ کی شادی جو ہے وہ شہاب سے ہی ہو جاتی تو یہ زیادہ بہتر تھا، بچہ بھی ان کا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے اور وہ جو ہے وہ ان کی زندگی سے نکل جاتا۔ لیکن پھر اپنا سواد بھی انسان کے آڑے آتا ہے، وہ سوچنے لگا کہ اگر اس نے شبانہ کو طلاق دے دی تو اس کے خاندان میں نزدیک دور کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جو کہ اسے اپناتا، اور پھر جب یہ صورتحال پتہ لگتی تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی بہت جلد اس کی شادی ہونے کے امکانات نہیں تھے، اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ چلو غنیمت ہے کہ اسے شبانہ کے روپ میں ایک بیوی ملی بھی ہوئی ہے جو کہ صبر و شکر کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہے، کم از کم جب تک وہ اس کے نکاح میں تھی اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی اور اب بھی وہ مجبور تھی اور حالات کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اسے اس بات کا دکھ ضرور تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ ایک عرصے تک جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مرضی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے چھوٹے بھائی کی مرضی تھی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا یہ اس بات سے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اگر وہ فوج میں نہ جاتا اور وہ وہاں پر جا کر کے پکڑا نہ جاتا اور دشمن کی قید میں نہ چلا جاتا تو یہ 1 سے 1.5 سال کا عرصہ جو اس نے یہاں دشمن کی قید میں گزارا تھا وہ 1 سے 1.5 سال اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہ سکتا تھا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اندر ہی اندر تو بہت کچھ چل رہا تھا لیکن کوئی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ شبانہ اپنی جگہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ اسے ایک دفعہ پھر وہی بورنگ روٹین جو تھی اس کی زندگی میں واپس آ گئی تھی کہ اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا تھا جو کہ وہ نوکری کا تھا اور نوکری اس کی تھی اور وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، نہ ہی وہ اس کی پہلی پسند تھا۔ ان تمام باتوں کے چلتے شبانہ کے دماغ میں ایک فطور آنے لگا۔ اب وہ فطور 2 طریقے کا تھا۔ یہ فطور اس کے دماغ میں کئی مرتبہ پہلے بھی آیا تھا لیکن اس نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ اللہ اور اللہ کے قانون سے ڈرتی تھی، اس لیے وہ اس باتوں میں جو ہے وہ نہیں پڑتی تھی۔
فطور یہی تھا کہ اگر وہ شہاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تو ظاہری بات ہے کہ محبوب تو 3-4 مہینے کی چھٹی جو ہے وہ فوج میں چلا جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، اور 3-4 مہینے کی چھٹی کے بعد آتا ہے، یعنی کہ اس کو 3-4 مہینے بعد چھٹی ملتی ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کا کام وہ نہیں کرے گی، لیکن اس نے اب اپنے آپ کو اس بات کے لیے بھی آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر وہ یہ گناہ کا کام نہیں کرتی تو پھر وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے گی۔ بہرحال ایک گناہ کا بوجھ تو اسے اپنے سر لینا تھا۔ ادھر شبانہ یہ بات سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے دیور یا پھر اپنے سابقہ شوہر شہاب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے، اس کو باقاعدہ اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دفعہ پھر سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں۔ محبوب کو کون سا اس بات کا پتہ چلے گا، ویسے بھی پہلے بھی اولاد تمہاری ہی ہے، آئندہ بھی اگر ہوگی تو تمہاری ہی ہوگی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ کام ہو جانا آسان تھا۔ وہ قانون قدرت سے ڈرتی تھی، وہ اس بات کا فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی، لہٰذا اس نے کئی بار اس بات کو سوچا اور کئی بار ہی اس بات کو رد کر دیا۔ ادھر شہاب اپنی جگہ ایک چیز سوچنے لگا، اس نے کہا کہ بھائی نہ آتا، اگر بھائی واپس نہ آتا اور یہ ایسا ہی ہوتا کہ بھائی مر چکا ہے اور بھائی کے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو میں اس لڑکی کے ساتھ جسے میں پسند کرتا تھا اور جو مجھے بھی پسند کرتی تھی اور ہمارا بچہ بھی ہونے والا تھا، تو ہم لوگ ایک اچھی زندگی جو ہے گزار رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو بھائی کے آنے کے بعد خراب ہوا ہے، بھائی کے آنے سے ہی یہ سارے معاملات بگڑے ہیں، اور اگر بھائی نہ آتا تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کسی طریقے سے بائی کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جب بائی راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر ایک دفعہ سے مجھے شبانہ مل جائے گی اور میں شبانہ کو اپنا لوں گا۔ یہ باتیں، یہ خرافات ادھر شہاب کے دماغ میں چل رہے تھے، اور ادھر شبانہ اس بات کو سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا چاہیے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ایک چیز سوچ رہے تھے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، سوچنے پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہوتا وہی ہے جو کہ اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ لہٰذا اب دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی گئی تھی اور محبوب اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا۔ شبانہ نے اپنے آپ کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ باقاعدہ نماز بھی ادا کرتی تھی اور اللہ سے اپنے لیے جو ہے وہ معافی بھی مانگتی رہتی تھی۔ لہٰذا اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ شہاب کو لے کر کے کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس کے لیے وہ ساری زندگی کے لیے اپنے شوہر کی نظر میں بھی شرمندہ رہے اور اللہ کے قانون کی بھی خلاف ورزی کرے۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو سمجھا بجھا کر کے ایک دفعہ پھر منا لیا تھا، اور وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اپنا وقت کاٹے گی اور اس کے ساتھ کبھی اف تک نہیں کرے گی۔ وہ کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے گی اور اپنی عصمت کو جو ہے وہ سر عام نیلام نہیں کرے گی، اور شہاب کے ساتھ اتنی ہی دوری بنائے رکھے گی جتنی اب قانون اور شریعت کے مطابق اس کی بنتی ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو سمجھا بجا کر کے اس حد تک مطمئن کر لیا تھا، لیکن شہاب کے دماغ میں جو خرافات چل رہی تھی اس کے چلتے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی ایسا انتظام کرے گا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اب اس کے راستے سے ہٹ جائے اور ایک دفعہ پھر اسے شبانہ مل جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک کام سوچا تھا، اس نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں اپنے بھائی کو کسی ایسے نشے پہ لگا دوں کہ جس نشے کے چلتے وہ اپنی جوانی، صحت اور زندگی جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو میں بہت جلد جو ہے وہ شبانہ کے ساتھ شادی کر سکوں گا۔ اس بات کے چلتے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تو خود جو ہے وہ شراب وغیرہ کا نشہ کبھی کبھار کر لیتا ہوں اور کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ اور قسم کے نشے بھی کرتا ہوں، لیکن اگر میں کوئی ایسا نشہ اپنے بھائی کو لگا دوں کہ جس کے چلتے میرا بھائی جو ہے وہ اس نشے کی اس قدر سنگینی کا شکار ہو جائے کہ وہ اس زہر کو پھانکتے پھانکتے اس دنیا سے چلا جائے اور مجھے میری محبت شبانہ مل جائے۔ یہ بات اگرچہ بہت ہی زیادہ غلط تھی اور اس بات کو لے کر کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک بات درست ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت شہاب کے اندر ایک غم اور غصے کی لہر تھی جو کہ مسلسل جاری تھی۔ لہٰذا شہاب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے بھائی کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ اسے کوئی نشہ یا کوئی ایسی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ ایسی چیز، کوئی ایسا زہر یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا
کام کرے کہ جس سے اس کا بھائی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ یہ وہ خرافات تھیں جو کہ اس کے دماغ میں چل رہی تھیں، لیکن وہ ان خرافات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے اور اسے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ محبوب جو ہے وہ اس کا بڑا بھائی ہے، اور کبھی بھی محبوب نے شہاب کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سلوک نہیں کیا تھا کہ جس کو لے کر کے شہاب کے اندر اس کے لیے کوئی دشمنی ہوتی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بہت سی چیزیں سوچتا تھا، کرتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے عمل نہیں کرتا تھا۔ شہاب بھی اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کا بھائی اس کے لیے کبھی بھی نقصان دہ نہیں رہا، بلکہ وہ تو اپنے بھائی کا اس بات کو لے کر کے کہیں نہ کہیں اندر سے بڑا پن سمجھ رہا تھا کہ سال سے 1.5 سال جو ہے وہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہی ہے، لیکن اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس بات کو لے کر کے کبھی نہ سنایا تھا اور نہ کہیں کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کی تھی۔ یہی وہ کشمکش تھی جس میں اس کا وقت گزر رہا تھا، اور وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی سے محبت بھی کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچتا تھا کہ اگر اس کا بھائی نہ رہے، اور واقعی میں اگر اس کا بھائی نہیں رہتا تو وہ کیا کرے گا۔ اسے یہ بات سوچ سوچ کر ہی بہت دکھ ہوتا تھا کہ اگر اس کا بھائی نہیں رہتا تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا۔ شبانہ کو حاصل کر لینے کے باوجود بھی وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اسے اس بات کا احساس ساری زندگی کے لیے جینے نہیں دے گا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے اب شہاب نے بھی اس بات کو سوچ لیا تھا کہ جو کچھ بھی قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے اسے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ سنوارنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے سنوارنا چاہیے کہ اسے بھی کوئی شبانہ جیسی یا شبانہ سے بھی اچھی لڑکی مل جائے اور وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لے۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو خرافات اس کے دل و دماغ میں جنم لے رہی تھی اس کا مقابلہ اس نے کر لیا تھا۔ اپنے آپ کو اس نے ایک دفعہ پھر سیدھے راستے پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس دکان پر وہ پہلے کام کر رہا تھا اس نے دوبارہ اسی دکان پر دوبارہ جانا شروع کر دیا تھا، اور وہاں پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ شبانہ کے دماغ سے بھی ایسی خرافات نکل گئی تھیں، اور شہاب کے دماغ سے بھی ایسی خرافات نکل گئی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں ہی اس بات کو لے کر کے اپنی سوچ پر اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے کہ انہوں نے ایسا کیوں سوچا۔ اللہ کی قدرت کے آگے ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ جو اللہ کا فیصلہ تھا وہی اٹل فیصلہ تھا، اور وہ اللہ کے فیصلے سے ٹکرا نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا ان دونوں نے اس بات کو لے کر کے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شہاب اس بات کو لے کر کے خوش تھا کہ چلو ایک بچہ ہے جو کہ خود اس کا بچہ ہے، اگرچہ اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ اپنی توجہ اپنے اس سے چھوٹے سے بچے پر مرکوز کر سکتا ہے۔ وہ شبانہ کے ساتھ مل کر کے اس بچے کو پال سکتا ہے۔ شبانہ اب رشتے کے اعتبار سے اس کی بابی تھی، لیکن اس کے بچے کی ماں بھی تھی۔ بڑا ہی عجیب سا رشتہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف سے وہ اس کے بچے کی ماں تھی، اور دوسری طرف سے رشتے میں وہ اس کی بابی لگتی تھی۔ بھائی کے آ جانے کی وجہ سے شہاب کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے بچے کا باپ تو شہاب ہی تھا۔ اب شبانہ نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ شہاب جو ہے وہ ایک اچھے راستے پر چل نکلا ہے، اور اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس دکان پر جانا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا اس نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے اس دیور کے لیے، جسے اس کے مطابق کافی چوٹ پہنچی تھی اور وہ کافی اس بات کو لے کر کے پریشان رہا تھا، اور اس نے بھی شبانہ جیسی اذیت کا سامنا کیا تھا، اس نے اپنے اس دیور کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اور اس بات کو لے کر کے وہ چلنے لگی کہ مجھے کوئی ایسی اچھی لڑکی ملے کہ جو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کے میرے دیور کو اپنا لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے۔ یہ کوشش اس کی تھوڑے ہی عرصے میں کامیاب ہو گئی، اور اس سے نغمہ جیسی ایک بہت ہی سلجھی ہوئی ایک اچھے گھر کی لڑکی ملی، جو کہ تھی تو غریب، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو جاننے اور سننے کے بعد بھی شہاب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ تھی۔ نغمہ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، وہ اس وقت 30 سال کی تھی۔ وہ لوگ جہیز نہیں دے سکتے تھے اور صرف 3 کپڑوں میں بچی کی شادی کر کے دے سکتے تھے، لہٰذا یہ شادی جو ہے وہ ہونی قرار پا گئی تھی، اور اس طریقے سے بابی نے اپنی کوششوں سے شہاب کی شادی کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی، اور پھر شہاب ایک لڑکی کو بیاہ کر کے اپنے گھر لے آیا اور اس نے نغمہ کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ گھر جو کبھی ٹوٹنے جا رہا تھا اور وہ گھر جو کبھی الجھن کا شکار ہو چکا تھا، اس گھر میں ایک دفعہ پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔
نغمہ کے آ جانے کے بعد اب جب نغمہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ شہاب کا بچہ ہے جس کی پرورش شبانہ کر رہی ہے، لہٰذا اب شبانہ سے بچے کی توجہ جو ہے وہ نغمہ پر بھی آ گئی تھی، اور نغمہ نے بھی مکمل توجہ کے ساتھ اس بچے کی پرورش میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ محبوب کو بھی کہیں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی فیملی کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ جب اس بات کو دیکھتا تھا کہ نغمہ کے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور اب نغمہ بھی جو ہے وہ شہاب کی بیوی ہے اور وہ بہت جلد وہ بھی خوشخبری سنانے والی ہے، تو اس بات کو لے کر کے محبوب کو اندر ہی اندر اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ اگر میں اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دیتا تو ہو سکتا ہے کہ آج میں بھی کسی بچے یا بچی کا باپ ہوتا۔ اس بات کے پیش نظر محبوب نے اب زیادہ تر کوشش یہ شروع کر دی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت شبانہ کے ساتھ گزارے اور ان دونوں کا ازدواجی تعلق جو ہے وہ خوشگوار ہو، لہٰذا اب ان دونوں نے زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی جو کہ ان دونوں کے ہاں ہو پا رہی تھی۔ شبانہ کو تو چلو اس بات کا ایک آسرا، ایک تسلی تھی کہ وہ اس بچے کی ماں تھی جس کا نام انہوں نے خضر رکھا تھا، خضر کی وہ ماں تھی، لہٰذا اب جو یہ لڑکی تھی نغمہ، یہ بھی اب شہاب کے ایک بچے کو جنم دینے جا رہی تھی، جبکہ محبوب کو تو نہ باپ بننا تھا اور نہ ہی محبوب باپ بن پا رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی بیوی کا اچھے طریقے سے اب خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن شاید محبوب کے قسمت میں باپ بننا نہیں لکھا تھا۔ یہاں پہنچ کر محبوب کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اسے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے، اور میڈیکل چیک اپ کے بعد جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ باپ بن سکتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب محبوب نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرایا اور اس کی رپورٹ آئی تو اس میں یہ واضح لکھا تھا کہ اس کے ایسے بہت کم اثرات ہیں کہ وہ کبھی کسی بچے کا باپ بن سکے گا۔ قدرت کی طرف سے یہ اس کو ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا وہ کچھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ جو بھی تھا وہ قدرت کی طرف سے تھا، یعنی اسے اس بات کا صاف طور پر پتہ چل گیا تھا کہ اس کے باپ بننے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اگرچہ اسے اس بات کا پتہ چل چکا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس بات کا ذکر وہ شبانہ کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے بھی خضر پر ہی توجہ مرکوز کر دی تھی اور اسے بھی اپنا بیٹا سمجھنے لگا تھا، کیونکہ بہرحال وہ بھی شبانہ کی کوکھ سے جنم لیا ایک بچہ تھا جسے ظاہری بات ہے کہ شبانہ نے جنم لیا تھا۔ جتنا حق شہاب کا یا شبانہ کا اس پر تھا، اتنا ہی حق محبوب کا بھی ان پر تھا، لہٰذا اس نے خضر کو ہی اپنا بچہ سمجھ کر کے اس کی پرورش پر توجہ کرنی شروع کر دی تھی۔ خضر اب گھر بھر کی آنکھ کا تارا ہو چکا تھا، اور پھر اسی طریقے سے نغمہ نے بھی ایک بہت ہی خوبصورت سی بچی کو جنم دیا جس کا نام فضا رکھا گیا، اور پھر فضا اور خضر نے اس گھر کو، اس فیملی کو مکمل کر دیا۔ دونوں ہی بچے اس گھر میں پرورش پانے لگے۔ محبوب کو اس بات کی صدا سے جو ہے وہ اندر ہی اندر دکھ تھا کہ وہ اب کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، لہٰذا اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی اور محبوب واقعی میں کبھی باپ نہیں بن پایا۔ 5 سے 6 سال گزر گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دفعہ بارڈر پہ لڑتے ہوئے محبوب کو کچھ گولیاں آ لگیں۔ اب کی بار محبوب کا بچنا بہت زیادہ مشکل تھا، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بچ پائے گا یا اس کی جان بچ پائے گی۔ اسے ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر جایا گیا، اور اس کی گولیاں اگرچہ ڈاکٹر نے نکال دیں، لیکن اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس کی فیملی اس کے پاس ہاسپٹل میں تھی، اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی لوگ تھے جو کہ فوج سے متعلق تھے، اس کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ اس نے اپنی فیملی سے ملنے کی ایک آخری خواہش ظاہر کی تھی، اور اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، لہٰذا اب اس کی فیملی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یہاں پر اس نے اپنے باپ نہ بننے کا انکشاف شبانہ اور اپنی فیملی کے سامنے کیا، اور ان کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی قدرتی طور پر ایسا نقص تھا کہ وہ کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ جب واپس آیا تھا تو اسی وقت وہ شہاب اور شبانہ کی شادی کو چلنے دیتا اور اپنے نکاح سے شبانہ کو فارغ کر دیتا، لیکن اپنے سواد کے لیے اس نے ایسا کیا نہیں تھا۔ لہٰذا اب وہ جب کہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر شہاب جو ہے وہ شبانہ کو اپنا لے، اور شبانہ گھر کی لڑکی گھر کے اندر ہی رہ جائے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی تھی، لیکن اس کی آخری وصیت یہی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد شبانہ شہاب کے ساتھ شادی کر لے اور اپنا گھر بسا لے۔
شبانہ اور شہاب اب بھی من ہی من ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور اس بات کی رضامندی نغمہ سے بھی مرتے مرتے اس نے لے لی تھی۔ اس لیے نغمہ بھی ایک مرتے ہوئے انسان کے ساتھ وعدہ کر گئی تھی، اور اس نے بھی اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا کہ اگر محبوب نہیں رہے گا تو وہ اس کی آخری خواہش کو پورا کرے گی اور شہاب کی شادی ایک دفعہ پھر شبانہ سے کروا دے گی۔ لہٰذا محبوب چلا گیا اور شہاب کی شادی ایک دفعہ پھر عدت گزرنے کے بعد شبانہ سے کروا دی گئی۔ محبوب نے تو کبھی باپ بننا نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ شہاب تو باپ بن سکتا تھا، اس لیے اب شبانہ کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ نغمہ اور شبانہ دونوں ہی شہاب کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش تھیں اور دونوں ہی اس گھر میں رہ رہی تھیں۔ گھر کا بڑا بیٹا چلا گیا تھا، لیکن کسی کے من پر بوجھ نہیں تھا، نہ ہی شبانہ کے من پہ اوپر بوجھ تھا کہ اس نے کوئی ایسی خرافات کی کہ جس سے اس کا شوہر کیا، اور نہ ہی شہاب کے من پہ کوئی بوجھ تھا کہ اس نے کچھ ایسا کیا کہ جس سے اس کا بھائی چلا گیا۔ اب اس کے بھائی کو جو بھی ہوا تھا وہ قدرتی طور پر ہوا تھا، اور اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہرحال اب انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور سبھی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ رفتہ رفتہ سب اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے معاملات چلنے لگے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی میں نے سنا دی ہے۔ آپ کو میں نے یہ جو کہانی سنائی ہے یہ ایک معاشرتی اعتبار سے ایسی کہانی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کا علم نہ ہو کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یا پھر اس کے بارے میں ایسا پتہ چلتا ہے کہ اب وہ نہیں رہا، تو اس کے کسی رشتہ دار عزیز کی اگر اس کی بیوی کے ساتھ شادی کروا دی جائے، اگر وہ انسان زندہ واپس آ جائے، تو وہ جو شادی ہوئی ہوتی ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے اس کے 3-4 بچے کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ نکاح وہی رہے گا جو کہ اس کا پہلے شوہر کے ساتھ تھا۔ یہ بات جو ہے یہ اسلامی قانون کے مطابق ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم اسے ٹال نہیں سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا اچھا فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسے ہی سماجی مدعے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔